جنسی مجرموں کے مالی معاون جیفری ایپسٹین نے ان خواتین کو رکھا جو کہتی ہیں کہ برطانیہ کی پولیس کی جانب سے ان سے تفتیش نہ کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد اس نے لندن کے کئی فلیٹس میں ان کے ساتھ بدسلوکی کی BBC انکشاف کر سکتا ہے۔ ہمیں ایپسٹین فائلوں میں موجود رسیدوں، ای میلز اور بینک ریکارڈز میں کینسنگٹن اور چیلسی کے متمول بوروں میں کرائے پر لیے گئے 4 فلیٹس کے ثبوت ملے۔ ان میں سے 6 خواتین اس کے بعد ایپسٹین کی بدسلوکی کا شکار بن کر سامنے آئی ہیں۔ مجھے رنگو بلاؤ بیٹلز کے سابق ڈرمر سے جب پوچھا گیا کہ کیا ہمیں انہیں سر کہنا چاہیے تو یہی کہتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ ویسٹ ہالی ووڈ کے شاندار سنسیٹ مارکویس ہوٹل میں شامل ہوتا ہے، جہاں کئی دہائیوں سے راک ستارے سنسیٹ کی پٹی کے پیچھے لگژری نخلستان میں جمع ہوتے ہیں۔ ایک آسٹریلوی پبلشر نے بانڈی بیچ شوٹنگ پر کتاب کے مصور کے تبصروں پر بچوں کی کتاب کو ختم کر دیا ہے، جو پبلشر کا کہنا ہے کہ یہ سام دشمنی سے متعلق اس کی پالیسی کی خلاف ورزی ہے۔ اس اقدام نے آسٹریلیا کے کئی نامور مصنفین کو دی یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ پریس یوکیپ سے تعلقات منقطع کرنے پر اقصاء اور سیاسی سنسرشپ کے الزامات کو جنم۔ امریکی فوج نے کہا کہ تیسرا طیارہ بردار بحری جہاز مشرق وسطی پہنچ گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق 20 سال سے زائد عرصے میں اس خطے میں تعینات کیے گئے امریکی بحری جہازوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ جمعرات کو یہ اعلان اسی وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو یہ کہتے ہوئے ٹائم لائن دینے سے انکار کر دیا کہ ایران جنگ کب ختم ہو سکتی ہے۔ یوکرینی حکام نے بتایا کہ اوڈیشہ پر روسی حملے میں ایک یوکرینی شادی شدہ جوڑا، دونوں کی عمر 65 سال تھی۔ روس نے یوکرین کے جنوبی بندرگاہی شہر پر اور اس کے قریب ڈرون حملوں کا سلسلہ شروع کیا۔ یوکرین کے حکام کے مطابق حملے میں رہائشی عمارتیں تباہ ہوئیں اور ایک غیر ملکی تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا۔ جیڈن میک ڈینیلز اور مینیسوٹا نے ڈینور کو جھنڈا لگانے کے خلاف اپنے دفاعی عضلات کو اور بھی زیادہ موڑ دیا۔ جمعرات کی رات گیم 3 میں 33 نصف کی غالب فتح کے ساتھ پہلے راؤنڈ NBA پلے آف سیریز میں 2 کی برتری حاصل کی۔ میک ڈینیلز کے پاس 22 پوائنٹس اور 10 ریباؤنڈز تھے۔ ایڈوسنمو نے 5 پوائنٹس اور 9 اسسٹس کا اضافہ کیا اور ڈونٹیڈی ونسنزو کے پاس بڑھتے ہوئے ٹمبر وولز کے لیے پدان پوائنٹس اور 4 اسٹیلز تھے۔ سرکردہ برطانوی سول سوسائٹی گروپس کے اتحاد نے فلسطین کے حامی 2 سرکردہ رہنماؤں کی سزاؤں کی مذمت کرتے ہوئے برطانیہ پر مظاہرین کے ساتھ امرانہ رویہ اپنانے کا الزام لگایا ہے۔ فلسطینی یکجہتی مہم کے ڈائریکٹر 30 سالہ بین جمال اور اسٹاپ دی وار کولیشن کے وائس چیئرمین 30 سالہ کرس نینہم کو اس ماہ کے شروع میں جنوری 2025 کے مظاہرے کے دوران احتجاجی رہنما خطوط کی خلاف ورزی کا قصوروار پایا گیا۔ تائپے تائیوان جاپان کا جنوبی جزیرہ کیوشو اپنے آتش فشاں زمین کی تزئین اور ٹونکاتا سرامین کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن 1947 کے بعد جب اس نے باضابطہ طور پر بین الاقوامی تنازعات کو حل کرنے کے لیے جنگ کے استعمال کو ترک کر دیا، تب سے جاپان کی دفاعی حکمت عملی میں سب سے بڑی تبدیلی کے لیے مقبول سیاحتی مقام 0 ہے۔ مارچ کے آخر میں جاپان نے جزیرے کے جنوب مغربی ساحل پر کماموٹو پریفیکچر میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کو تعینات کیا۔ پچھلی دفاعی تنصیبات کے برعکس یہ میزائل چین کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جو اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ بیجنگ 2019 سے شمالی کوریا اور روس سے اوپر جاپان کی قومی سلامتی کے لیے سب سے بڑے خطرے میں شامل ہے۔ لاہور ہائی کورٹ LHC نے فیصلہ دیا ہے کہ ایک باپ کو اپنے نابالغ بچے کی کفالت کی ادائیگی جاری رکھنی چاہیے، چاہے خاندانی کیس نئی کارروائی کے لیے دوبارہ کھل جائے۔ عدالت نے مشروط ریمانڈ کے حکم کو برقرار رکھا، اس بات کو تقویت دیتے ہوئے کہ جاری قانونی چارہ جوئی کے دوران کسی بچے کی مالی معاونت کو معطل نہیں کیا جا سکتا۔ پنجاب حکومت نے ممنوعہ پلاسٹک بیگز کے استعمال کو روکنے کی کوششوں کے تحت لاہور کی بڑی مارکیٹوں کو بتدریج پلاسٹک فری زون قرار دینے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ یہ منصوبہ پارلیمانی سیکریٹری برائے ماحولیات نلکت اور ڈائریکٹر جنرل ماحولیات ڈاکٹر عمران حامد شیخ کے اچرا مارکیٹ کے دورے کے دوران شیئر کیا گیا، جہاں انہوں نے تاجروں کے نمائندوں کے ہمراہ مشترکہ میڈیا بریفنگ سے خطاب کیا۔ سرفراز بگٹی نے بلوچستان کی پہلی تحقیقی سہولت کا افتتاح کیا ہے، جو پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے وقف ہے، جو صوبے میں بڑھتے ہوئے سیکیورٹی اور سے نمٹنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
پرتشدد انتہا پسند مقابلہ کرنے پر بلوچستان سینٹر آف ایکسیلنس کا نیا قائم کیا گیا ہے بلوچستان سینٹر آف ایکسیلنس کا نیا قائم کیا گیا ہے جو انتہا پسندی کی بنی وجوہات کا مطالعہ کرنے پر توجہ دے گا، خاص طور پر نوجوانوں میں، اور عملی تحقیق پر مبنی حل تیار کرنے پر۔ روایتی عالمی اثاثہ کے باہمی ربط جو کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ شروع ہونے کے بعد ٹوٹے ہوئے ہیں، جس سے سرمایہ کاروں کو ایک ناقص آلے کے پینل کے ساتھ حل کی راہ پر تجارت کرنے کی حکمت عملیوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ وال اسٹریٹ اسٹاکس کے لیے ریکارڈ اونچائیوں نے بھری ہوئی جغرافیائی سیاست کتنی دیر تک توانائی کی سپلائی میں خلل پڑ سکتا ہے اور طویل مدتی معاشی نقصان کے خدشات کو جھٹلایا ہے۔ چینی سٹارٹ اپ ڈیپ سیک نے جمعہ کے روز ایک نیا مصنوعی ذہانت کا ماڈل جاری کیا جس میں بڑی حد تک کم لاگت آئی ہے۔ اس نے کم لاگت والے استدلال کے ماڈل کے ساتھ دنیا کو دنگ کر دیا جو امریکی حریفوں کی صلاحیتوں سے مماثل ہے۔ اے آئی کی دوڑ نے چین اور ریاستہائے متحدہ کے درمیان دشمنی کو تیز کر دیا ہے اور جمعرات کو وائٹ ہاؤس نے چینی اداروں پر مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی چوری کرنے کی بڑے پیمانے پر کوشش کا الزام لگایا ہے۔ ہندوستان نے جمعرات کو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی ایک نامناسب پوسٹ کے طور پر تنقید کی جس میں جنوبی ایشیائی ملک کو جہنم کا سوراخ کہا گیا تھا۔ یہ تصرے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے اگلے ماہ ہندوستان کے ایک منصوبہ بند دورے سے پہلے سامنے آئے ہیں جو عام طور پر دوستانہ طاقتوں کے درمیان حالیہ کشیدگی پر صفحہ پلٹنے کی کوشش کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی اور لبنانی سفیروں کے ساتھ بات چیت کے بعد اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں 3 ہفتے کی توسیع کا اعلان کیا ہے۔ چونکہ پورے خطے میں تناؤ برقرار ہے، اس نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ ابھی ایک معاہدہ کر سکتے ہیں لیکن ایک ہمیشہ معاہدے کا انتظار کرنے کو تیار ہیں۔ بدھ کو جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا تو امریکی صدر نے مذاکرات کی بحالی کے لیے کوئی ڈیڈ لائن فراہم نہیں کی، صرف یہ کہا کہ امریکہ تہران پر تقریباً 1 ہفتے کی ناکے بندی جاری رکھے گا اور مزید مذاکرات کے لیے ایران کی تجویز کا انتظار کرے گا، لیکن اس کے پاس فکر کرنے کی ایک اور آخری تاریخ ہے۔ ایک امریکی کانگریس میں گھر پر آ رہی ہے۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA نے منی لانڈرنگ کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، مالیاتی جرائم پر قابو پانے کے لیے سخت نفاذ کے اقدامات اور نئے معیاری آپریٹنگ طریقہ کار متعارف کرائے ہیں۔ FIA کے ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے منظور شدہ اس اقدام میں ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں مانیٹرنگ اور تفتیشی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے ایک وقف فائنانشل انٹیلیجنس یونٹ FU کا قیام شامل ہے۔ دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر ایک نئی تعمیر شدہ ٹرانسمیشن لائن کو موجودہ نیٹ ورک سے جوڑنے کا کام شروع ہونے پر کراچی کو 88 ملین گیلن یومیا MGD پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن QPSC نے کہا کہ ٹرانسمیشن لائن نمبر 5 کا فائنل انٹر کنکشن ہفتے کی شام کو شروع ہو جائے گا اور توقع ہے کہ 2 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ شمولیت کے لیے ایک تاریخی اقدام میں خیبر پختونخوا کے محکمہ جیل خانہ جات نے اپنے پہلے خواجہ سرا کو مقرر کیا ہے جو قانون کے نفاذ میں تنوع کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ حکام کے مطابق صوبیہ خان، جسے بیبو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کو خواجہ سراؤں کے لیے مخصوص کوٹے کے تحت سکیل صاحب میں بھرتی کیا گیا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کی حکومت نے صدر مملکت کی منظوری کے بعد سرکاری دفاتر میں جمعہ کی ہفتہ وار تعطیل ختم کرتے ہوئے اسے مکمل ورکنگ ڈے قرار دیا ہے۔ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق یہ فیصلہ تمام سرکاری محکموں پر فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ کینن تھنڈر فلپ 4 بنو کے علاقے ڈومیل میں جمعرات کی رات نامعلوم عسکریت پسندوں کے ہاتھوں 2 نوجوانوں کو اغوا اور بعد ازاں قتل کرنے کے واقعے نے کمیونٹی میں سوگ کی لہر دوڑا دی، جہاں بہک ہونے والوں کی شناخت شفیع اللہ ولد شفیع گل اور فہیم اللہ ولد بخت میر کے نام سے ہوئی ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR نے جمعہ کو بتایا کہ سیکیورٹی فوبر میں مشترکہ انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن IBO میں 2 وسط دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق 1 اپریل من کو سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر خیبر میں مشترکہ ایبو آپریشن کیا۔
چین کے ڈیپ سیک نے اپنے دستخطی مصنوعی ذہانت سے چلنے والے چیٹ بوٹ کے تازہ ترین ورژن کی نقاب کشائی کی ہے۔ اس کے فلیگ شپ ماڈل نے عالمی ٹیکسین میں شاک ویوز بھیجنے کے 1 سال بعد چینی سٹارٹ اپ نے جمعہ کو ڈیپ سیک V4 پرو اور ڈیپ سیک V4 فلیش کے پیش نظارہ ورژنز کا آغاز کیا، کیونکہ اس نے اوپن AI اور گوگل جیسے امریکی حریفوں کے ساتھ پیر سے پیر تک جانے کی اپنی صلاحیت پر زور دیا۔ حکومت نے 1 مئی 2023 کو یوم مزدور کے موقع پر صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ SGA&CD کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق صوبائی حکومت کے زیر انتظام تمام سرکاری دفاتر، خود مختار اور نیم خود مختار اداروں، کارپوریشنز اور لوکل کونسلز میں جمعہ کو تعطیل ہوگی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان SBP کی جانب سے آج 30 اپریل 2023 کو مزید $1 بلین کی ادائیگی کی تصدیق کے بعد پاکستان نے $1 بلین کے ذخائر کی ادائیگی مکمل کر لی ہے۔ مرکزی بینک کے مطابق ابوظہبی فنڈ فار ڈیولپمنٹ ADFD کو تازہ ترین ادائیگی اسٹیٹ بینک کے پاس پہلے سے رکھے گئے ڈپازٹس کی پختگی کے بعد کی گئی۔ MCB بینک لمیٹڈ نے 1 مارچ 2023 کو ختم ہونے والی سہ ماہی کے مالیاتی نتائج کی اطلاع دی، جس میں روپے کے بعد ٹیکس منافع ہوا 260 بلین اور روپے کے پہلے عبوری نقد منافع کا اعلان 9 فی شیئر 9 پنسہ ادائیگی کے برابر۔ 2 اپریل کو جاری کردہ ایک بیان میں بینک نے کہا کہ میاں محمد منشا کی سربراہی میں اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 2023 کی پہلی سہ ماہی کے مالیاتی نتائج کا جائزہ لیا اور ان کی منظوری دی۔ زیادہ تر وجود کے لیے اسلام آباد کو پاکستان کے حکمرانوں کے لیے فخر کا مقام حاصل رہا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ یہ عام تیسری دنیا کا میگا سٹی نہیں ہے۔ نیند سے بھرا سبز اور جتنا اشرافیہ آتا ہے وہ اسلام آباد جو بہت دور نہیں مستقبل میں وجود میں آئے گا، اس سے بھی زیادہ اشرافیہ بے چین اور تباہ کن سرمئی ہونے کا خطرہ ہے۔ لفظ یہ ہے کہ نیا دارالحکومت مین ہٹن اور شنگھائی کے مرکب سے مشابہت رکھتا ہے، یہاں تک کہ یہ مارگلا کی پہاڑیوں کی خوبصورتی کو برقرار رکھتا ہے۔ لیکن کیا کوئی مارگلا پہاڑیاں بھی ہوں گی جن کے بارے میں بات کرنے کے بعد وہ موجودہ حکومت کی شان و شوکت کا شکار ہو جائیں؟ اسلام آباد حکومت نے جمعرات کو سکھر الیکٹرک پاور کمپنی سیپکو کا 10 رکنی بورڈ آف ڈائریکٹرز تشکیل دیا ہے، جیسا کہ ریاستی ملکیتی اداروں کے قانون کے تحت ضرورت ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق غلام مصطفی لغاری بورڈ کے چیئرمین کے طور پر کام کریں گے، جبکہ پرائیویٹ ممبران میں فراز شیخ، صنم انعام شیخ، عمران حسین اور نوین منگی شامل ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر سیاسی بڑی شخصیات کے قریبی رشتہ دار ہیں، جن میں موجودہ یا سابق سینیٹرز بھی شامل ہیں۔ فوائد: مرکزی کردار کے درمیان متحرک دکھائیں۔